اگر انجینئر نے یہ وہ لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا تھا، ٹھیک ہے، وہ ورڈ بولا ہوتا لیکن آپ کے بزرگوں کو کچھ نہ کہا ہوتا تو یہ بات آپ کو ہضم ہو جانی تھی. ہم آپ کو کہیں گے کہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا پیشاب جو ہے نا آپ نے خود روکنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ روک گئے تو سر میں آپ کا مرید اسی ٹائم ہر چیز سے توبہ کر کے آپ کا مرید بن جائیں گے. اور اگر آپ نہیں روک پائے تو پھر آپ بس اللہ سے توبہ کر لیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ بات اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت والے دن آپ کو یہ بات ایسی سمجھ آئے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان بابا جی کی جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پہ 5 لاکھ روپیہ آلموسٹ جو ان کے قتل کرنے پہ 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اب وہ جو جذبہ عاشقان رسول والا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. وہ اس حوالے سے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کہا جاتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ گستاخ رسول ہے تو بغیر سوچے سمجھے عوام جو ہے نا وہ چڑھ دوڑتی تھی اور وہ اس کو قتل کر دیتی تھی. تو اب اس کا مطلب انہوں نے معیار اپنا چینج کر لیا. اب انہوں نے پیسے کو زیادہ پریورٹی دے دی ہے. وہ 5 لاکھ روپے کا انعام دے رہے ہیں کہ بھئی 5 لاکھ روپیہ میں اس بندے کو انعام دوں گا جو بندہ یہ کام کرے گا. تو ویسے تو کوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ جو پہلے جس بندے نے یہ والی حرکت کی ہے نا علی بھائی کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی، جس نے وہ کتاب کے اندر وہ گن چھپا کے لے آیا تھا، وہ لڑکا بھی بتاتا ہے کہ یہ جو تھا نا مفتی جیڑا بھی تھا وہ مجھے پیسے دیتا تھا. صحیح ہے، پیسوں کی گیم تھی موسٹلی. تو ظاہر ہے وہ بندہ جو لڑکا جو سا تھا وہ غریب گھر کا بچہ تھا. کوئی کسی امیر گھر کے بچے کو بھی لے کے آئے نا جو کہ پتہ چلے کہ ہاں بھی وہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے. یہ تو غریب کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر یہ اتنے بزدل ہیں، اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ یہ خود ایف آئی آر کرنے یا خود جا کے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر ان کو پتہ ہے کہ یار ہم لوگ پھنس گئے نا تو ہماری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. لیکن اگلے بندے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اگلے بندے کو یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ تم مطلب ملک کے قرضہ اتارنے میں مدد کر دو. اگر قرضہ نہیں اتار سکتے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ ہے، 5 لاکھ سے کیا ہوگا، تم کسی غریب کی ویسے مدد کر دو. صحیح ہے. اتنے ماشاءاللہ تمہاری میں یہی کہوں گا کہ قبر میں تمہاری جو ہے ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں اور تم جناب صاحب باتیں یہ والی کر رہے ہو. شرم نام کی شاہی کوئی نہیں ہے یار. اتنی مطلب زندگی قرآن و حدیث تو خیر یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو پڑھتے اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں. تو ان کتابوں میں آپ سمجھ لیں کہ یہی کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ کر لو، وہ کر لو. گندی گلیز ذہنیت بننی ہوتی ہے ان کی. تو اس پہ انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. ہماری اپنی گورنمنٹ سے مطلب کہہ تو سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ انصاف والا تو نام ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان میں، لیکن پھر بھی ہم تو وہی کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو منہ سے برا کہو، اور اگر منہ سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم دل میں برا جانو. اور یہ تمہارے جو ہے نا دل کا تمہارے ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہوگا، سب سے کم درجے والا تم ایمان رکھتے ہوگے. تو بھی میں درمیانی بات تو کر سکتا ہوں اس ٹائم پہ، درمیانہ کام تو کر سکتا ہوں کہ منہ سے اس چیز کو برا اور کنڈیم کروں. اور میں گورنمنٹ سے اپیل کروں کہ اس طرح کے شیطان کو، اس طرح کے جاہل ملاؤں کو جو لوگ مطلب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ ابھارتے ہیں آگے، ہمارا ملک جو ہے وہ اتنی بری حالات میں پھنسا ہوا ہے. تو کائنڈلی پلیز اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار، اس طرح کے لوگوں کو سزا دی جائے، ورنہ یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہی بندے ہیں جو کہ قتل کر سکتے ہیں، جو دوسرے پاکستانی ہیں ان میں کیا مطلب وہ بھی کسی کو کہہ دیں گے پھر یہ جو بندہ ہے یہ بھی گستاخ رسول ہے. اگر ہم کہیں کہ یاد ہے ان کی کتاب جس کو یہ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کو مانتے ہیں بابوں کو، تو ہم تو اپنی جگہ رائٹ پہ ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو سا گستاخ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی کبھی یہ حرکت کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں قانون کا پتہ ہے، ہمیں اپنی آخرت کا پتہ ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. صحیح ہے. لیکن یہ لوگ نہ قانون جو کہ ٹوٹا پھوٹا ہمارے ملک میں موجود ہے نہ اس سے ڈرتے ہیں، نہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس بندے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا جس طرح کی یہ
مولانا پتہ نہیں کیا نام ہے اس بندے کا, بزرگ آدمی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ یار رسپیکٹ کریں اپنے بزرگوں کی, لیکن یہ بزرگ ایسے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے. صحیح ہے, ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ان کو بلکہ جس طرح کے یہ بندہ اس کی ذہنیت ہے تھی, میرے خیال سے تو اس کو ایک نارمل آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کی لائف میں اس کو رہنے کا حق بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کی بات آن ایئر آ کے ایک نارمل بندہ تو کر ہی نہیں نہ سکتا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے تو میڈیکل چیک اپ بھی ہونا چاہیے ان کا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مینٹلی اور فزیکلی ٹھیک ہے, کوئی ایویں کوئی مطلب مینٹلی کوئی پردہ تو نہیں ہل گیا کہ جو اس طرح کی بات آ کے میڈیا پہ کر رہے ہیں. مطلب سوشل میڈیا پہ کر دیا تو سمجھے اس نے مطلب اپنے خلاف ثبوت خود ہی دے دیا. ٹھیک ہے, اب خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اگر انجینئر صاحب کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو یہ مفتی تو ویسے ہی گیا نا, یہ تو فارغ ہو گیا, اس کی تو زندگی تباہ. اب بات کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ فتویٰ لگا کس بات پہ ہے, ان کو اصل مسئلہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی, اچھا ان کی اب آپ بات سنیں گے نا تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء پہ بھونکتا ہے, بزرگوں پہ بھونکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کتے سے کافی زیادہ تشبیہ دی ہے. ایون آپ اپنے آپ کو جب سگے مدینہ, ایون آپ کہتے ہو کہ ہم مدینے کے کتے ہیں, تو آپ فخر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ تو اچھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بہتر کہہ لو منصب پہ فائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے سوچ کے لحاظ سے. تو یہاں پہ آپ نٹوریس مثال دے رہے ہیں انجینئر کو کتا کہہ کے یا بھونکتا کہہ کے. مطلب اگر تو یہاں پہ آپ نٹوریس کر رہے ہیں نا, ایک کتے کی مثال دے رہے ہیں, تو جب اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بندہ تو اپنے آپ کو یہ لفظ کہلوانا پسند نہیں کرتا, نہ وہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, شیر کی مثال وہ خود کے ساتھ لگا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو حدیثوں میں بھی ہمیں ملتا ہے, جیسے حضرت علی کے بارے میں شیر خدا کا لقب دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو شیر کا جو لقب ہے وہ تو چلو کسی انسان کے ساتھ لگا دیں تو ایک وہ اونر فیل کرتا ہے کہ یار ہاں بہادری کی علامت ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ساتھ کتوں کی مثال لگاتے ہیں اور پھر کسی کے لیے کتا نٹوریس لگاتے ہیں, اپنے لیے وہ فخریہ لگاتے ہیں. یہ آپ کی سائیکی کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں. کتا جو سا ہے وہ آپ کی نظر میں نٹوریس ہے یا اچھا ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کے لحاظ سے آپ اچھا کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ انجینئر کی تعریف کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے لحاظ سے وہ بوڑھا ہے تو پھر اپنی بھی آپ بےزتی کر رہے ہو خود کو کتا کہہ کے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی مینٹلی جو سی ہے نا وہ اسٹیبلٹی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اصل میں ہو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو. کیا آپ کے اپنے کول و فیل میں بہت زیادہ تعداد ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اس کو چیک کروائیں آپ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, تو پھر بندہ بات کرتا بھی اچھا لگتا ہے ظاہر ہے. اور جو آپ کہتے ہو کہ انجینئر نے اس بات پہ گستاخی کی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں پہ بولتا ہے, ایون یہ بات اصل میں بزرگوں کی ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر انجینئر نے یہ وہ لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا تھا, ٹھیک ہے, وہ ورڈ بولا ہوتا لیکن آپ کے بزرگوں کو کچھ نہ کہا ہوتا تو یہ بات آپ کو ہضم ہو جانی تھی. لیکن چونکہ آپ کے بزرگوں کو انہوں نے برا کہا تو اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا کے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اینڈ دی اینڈ آپ خود اپنے منہ سے بات مان جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں برا کہتا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ انجینئر جو ہے اس نے کہا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے, باقی جو انسان ہیں انبیاء صحابہ کرام یا آپ کے بابے بزرگ تو وہ شاہی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ انجینئر نے ایسا کہا, جبکہ وہ توحید کے مقابلے میں بات ہو رہی تھی, وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی. آپ نے جناب صاحب کس کو کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, جبکہ وہ ایسی بات تھی ہی نہیں. وہ بات تو تھی کہ جناب اللہ مطلب چاہے تو اپنے نبیوں کو معجزہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پیغمبر چاہیں تو وہ خود کہتے ہیں, قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ اگر اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ پیشاب روکنے والی بات ہو رہی تھی نا, تو اب یہاں پہ یہ حساب لگائیں کہ اگر اللہ چاہے تو انبیاء یا اولیاء یا صحابہ کرام اپنا پیشاب روک سکتے ہیں اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں روک سکتے. سمپل سی بات تھی. آپ لوگوں کے موٹے دماغ میں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ بھئی اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, اگر اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو جناب صاحب جب یہاں پہ بات ہی اللہ کی ہے تو پھر پریورٹی اللہ کو دینی ہے نا, پھر اوپر اللہ کو ہی رکھنا ہے نا. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ چیز جب اگر خود عطا کی ہوتی تب بھی اللہ نے اللہ کی عطا ہوتی. اگر تو اللہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کا تو بیچ میں سے نکالا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے,
اللہ تو بیچ میں رہے گا، اللہ تو کہہ لیں کہ اللہ ہی اللہ ہے بس ہیں۔ تو اب جناب صاحب بات اب اللہ کی ہے، جب اللہ کی بات ہوگی تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی آپ نبوت کو یا انبیاء کرام، ظاہر ہے آپ رتبہ یہاں تو پھر آپ مان لیں اس بات کو کہ بھئی انبیاء کا رتبہ اللہ کے یا نعوذ باللہ برابر ہے یا اوپر ہے، نعوذ باللہ اگر آپ تو یہ مانتے ہیں تو آپ کافر ہو، آپ فارغ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سے رتبہ نیچے ہے ان کا، اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے بعد تمام انبیاء کا ہے، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہے، لیکن درجہ بدرجہ کے معاملات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب درجہ بدرجہ معاملات ہیں تو پھر کیوں یہ آپ کو بات آپ کے موٹے دماغ میں سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ ہی سب سے اوپر ہے تو پھر اللہ کی ہی جب چلتی ہے، اللہ کی ہی مرضی سے ہونا ہے، تو پھر جب توحید بیان ہونی ہے تو ان کی آٹومیٹکلی انبیاء کی نفی ہونی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ بات اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت والے دن آپ کو یہ بات ایسی سمجھ آئے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ جس تھوڑا سا انتظار، پہلے مرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مرنے کے بعد آپ نے قبر میں جتنا ویٹ ہوگا قیامت تک کا اتنا ویٹ کرنا ہے آپ نے، وہ ویٹ جیسے ہی ختم ہو قیامت ہوگی اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کہ آپ نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا، اتنا ورسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ یہ چیز نہیں سمجھتے تو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف، ٹھیک ہے، اللہ ہی اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اللہ چاہے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہو گیا، کھانا کھاتے تھے وہ لوگ۔ تو اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کئی حدیثوں میں آیا کہ وہ حاجت کے لیے انہوں نے 2 درختوں کو حکم دیا تو وہ آپس میں جڑ گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے اپنی حاجت مکمل کی ہے، پھر وہ اپنی واپس جگہ پہ چلے گئے، ان کو حکم ہوا، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو یہ ساری کہہ لیں معجزات دیے، اللہ ہی چاہے تو وہ کسی بھی پیغمبر کو یہ کہہ سکتا ہے، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جنہوں نے جو تھے پرندے تھے ان کے اوپر پھونک ماری تھی، اللہ کے اذن سے کہا تھا ان کو ان کو آواز دی، اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو کے آ گئیں، تو وہ اللہ کے کہنے پہ ہوا تھا، اور اللہ کے ہی کہنے پہ اگر کوئی پیغمبر، اگر کوئی اولیاء کے ساتھ تو خیر غیر نبی سے تو بات ہی نہیں کرتے اللہ پاک، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، اور جب غیر نبی سے جب بات ہی نہیں کرتے اللہ پاک کی شان ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، تو وہ بغیر رسولوں کے، بغیر جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر رسولوں کے اب کسی کے ساتھ بھی اللہ پاک نہیں کلام کرتے، تو یہ تو پیٹ رول ہو گیا، اور جب رول ہو گیا تو اس کے بعد اب اولیاء تک تو ہاں نبیوں کے تھرو بات آ سکتی ہے، کوئی اگر کہہ دیں یا کوئی دعا مانگ لے کہ یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ میرا پیشاب رک جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ چاہے تو روک دے، ٹھیک، ایسے تو پاسبلٹی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہ خود اپنا روکنے کی کوشش کرے تو وہ پھر ہم ٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، ہمارے پاس تو ایک ہی ہے حل، تو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کسی آپ کا ہی کر لیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ چٹی داڑھی ہے اتنی بڑی، آپ بزرگ ہیں جی، روحانی بزرگ ہیں، تو آپ کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، آپ کو ہم پانی پلائیں گے، کوئی 4-5 لیٹر کوئی 10 لیٹر ہم آپ کو پانی پلائیں گے، اور نمکین پانی آپ پئیں گے، تو پھر ہم تھوڑا دیکھیں گے، تھوڑا ویٹ کریں گے، ہم آپ کو کہیں گے کہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا پیشاب جو ہے نا آپ نے خود روکنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ روک گئے تو سر میں آپ کا مرید اسی ٹائم ہر چیز سے توبہ کر کے آپ کا مرید بن جائیں گے، اور اگر آپ نہیں روک پائے تو پھر آپ بس اللہ سے توبہ کر لیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اب یہ تو کہیں گے نہیں ہے کہ اب جناب آپ ہم سے معافیاں مانگیں، لو عوام سے معافیاں مانگیں، ہم آپ سے نہیں یہ ڈیمانڈ کرتے، ہم صرف اتنا کہیں گے بھئی آپ جو ہے نا توبہ کر لیں اللہ سے، اور بس دیٹس اٹ، ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو صرف ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ واسن الجزا۔